ٹھیک ہے نا بولوں؟ ہاں بولیے. مجھے ایکچولی یہ جو اپنے ذاکر نائک سر ہے نا، وہ جو ابھی ریسنٹلی پاکستان گئے تھے، اور جو بھی اس کے بعد ان کے جو بھی ویڈیوز سارے جو وائرل ہوئے ہیں، اس کے بعد جب میں نے وہ سارے ویڈیوز دیکھے، اس کے بعد میں مجھے تھوڑا اسلام کے مطلب خلاف ایسے خیال آنا شروع ہو گیا دماغ میں. ایکچولی میں نے وہ ایک پاکستانی کو ایک مولانا ہے، کوئی انجینئر مرزا کچھ سم تھنگ، ہاں ہاں، تو ان کا میں نے بیان سنا تھا. تو انہوں نے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بولی، وہ میرے دل کو بہت چھو گئی. مطلب مجھے بہت برا لگا وہ بات سن کے. مطلب میرا جیسے ایک دم ڈس اپوائنٹ ہو گئی میں سب چیزوں سے، کیونکہ انہوں نے اس میں بولا تھا کہ انہوں نے کسی عورت کو دیکھا، اور پھر وہ ساری جو حدیث ہے کہ پھر وہ اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں. اور مطلب مجھے ایسا لگا کہ ایک پروفٹ ہوتے ہوئے ایسے ہیومنلی چیزیں کیسے وہ کر سکتے ہیں. کہ ایک ہم تو راہ چلتے جو دوسرے مرد ہے وہ تو کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور آج کل تو کس طرح کی ڈریسنگ بھی ہوتی ہے. تو اگر ہر مرد اگر اس طرح سے سوچنے لگے، اور جبکہ پروفٹ ایسا سوچ سکتا ہے، تو باقی لوگ تو مطلب ہم تو ٹی وی پہ کتنا کچھ دیکھ لیتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے بھی. اور ہر کسی کی تو وائف نہیں ہوتی، اور ہر کوئی کئی کام پہ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. تو یہ کوئی سولوشن بھی نہیں ہے اس بات کا. مطلب پروفٹ ہوتے ہوئے انہوں نے سیلف کنٹرول اور اس طرح کی باتیں بتانی چاہیے تھی، نہ کہ مطلب ایسے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں میں مدیہ جی، اس کے بعد آپ اپنی بے شک اپنا پوائنٹ رکھنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ پوائنٹ مس نہیں ہو جائے. اچھا، یہ جو رسول اللہ کا طریقہ رہا ہے، وہ اصل میں نارمل ہیومن بھی ایسے نہیں ہوتے، ٹو بی نہیں آنےسٹ. ہوتے آپ ہیں دیکھیے گا، جی. ہاں، تو یہ ہیومنلی بیہیویئر بھی نہیں ہے، یعنی نہیں ہے. نارمل ہیومنلی بیہیویئر نہیں ہے. یہ ٹھرک کی جو ٹھرک کے جو اعلیٰ مقام پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چلتی پھرتی عورت کو دیکھ کے ایکچولی اتنا میں بات زیادہ بولوں، سیکشولی. جی جی پلیز. ہاں مطلب آپ ایسے مطلب اتنا بھی ایک دم سے میں ان کے بارے میں اس طرح کی لینگویج میں بات نہیں کر سکتی ہوں، بٹ میں ہاں، بٹ یہ جو ساری چیزیں سن کے میرے دماغ میں مطلب تب سے یہ ساری باتیں آ رہی ہے کہ ایک پروفٹ اس طرح سے، میں آئی کانٹ ایکسپٹ کہ ایک پروفٹ اس طرح بہیو کر سکتا ہے کبھی بھی. سیکنڈلی پھر میں نے انہوں نے جو بھی حدیثوں کا جو بھی حوالہ دیا، میں نے خود سے sunna.com پہ وغیرہ جا کر کے سرچ کیا، تو وہاں پہ میں نے وہ بھی حدیث پڑھی کہ ان کو 30 مردوں کی طاقت ان کو دی گئی تھی، جی اور جی ون نائٹ میں وہ ساری عورتوں کے پاس جاتے تھے. اور اس طرح کی حدیثوں کی اتنی اچھی کتابوں میں، ریلیجیس بکس میں اس طرح کی حدیثیں جس میں سب سیکس اور یہ ساری چیزیں ہو، اور وہ بھی پروفٹ سے ریلیٹڈ ہو، یہ باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ کیا یہ سچ میں پروفٹ ہے اور یہ آخری نبی ہے. تو جب دوسرے اسکالر سے وغیرہ باتیں ہوتی ہے، مطلب پرسنلی تو میری کسی سے بات نہیں ہوئی، بٹ یہ جو بیانات وغیرہ ہم سنتے ہیں یا سب کچھ، اس میں بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، اور ان کے ہونے کا ذکر دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا صحیح میں جوز اور کرسچنس کی کتابوں میں ان کا کہیں ذکر ہے کہ وہ آخری نبی تھے؟ کیونکہ جتنا تک ابھی تک میں نے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، سارا کچھ تو میں آپ سے ابھی نہیں شیئر کر سکتی جو کہ میں نے ابھی تک ریسرچ کی ہے اور سوچنے لگی ہوں میں اس ڈائریکشن میں. پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر اس طرح سے دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی زیادہ لگتے ہیں. تو اچھا اس بارے میں دیکھیے، آپ کے ہاں جی جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیے، مومن حضرات جو ہے نا، وہ دھوکہ دڑی میں ایک دم ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی ہاں، یہ جو آپ کا جو سوال ہے کہ جوز اور کرسچن آپ اگر ریفر کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بائبل کو ہی ریفر کر رہی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو جی. ٹیسٹامنٹ کو. تو اس پہ میں نے لاسٹ ہاں منتھ میں بائبل خود سے خریدا ہے اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، پر اتنا سارا کچھ تو ہم ایک دم سے سارا کچھ نہیں جان سکتے. تو آپ نے اتنا اس کے اندر ریسرچ کی بھی ہے آلریڈی، تبھی آپ اتنا اس سے ساری دعوت اینٹی دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو شاید آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ ہے کہ نہیں ہے ذکر ان کا. اوکے. اچھا دیکھیے، میں بائبل کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اس ٹاپک پہ آلریڈی ہمارے جو ایڈم صاحب ہے، جو بائبل کو جانتے ہیں، انہوں نے اس کا آلریڈی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو جن ورسز کو یہ کوٹ کرتے ہیں، اس سے رسول اللہ کا ذرہ برابر بھی کوئی لینا دینا نہیں. بلکہ آپ بائبل کا چھوڑ دیجئے، یہاں پہ ہم نے ایک سٹریم کی تھی
ہمارے برہم راکشس صاحب ایٹر ڈیبیٹ ان کا چینل ہے, ان کے ساتھ ہم نے اسٹریم کی ہوئی تھی. جو ذاکر نالائق صاحب جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو, کون سی کتاب یار, پرانا میں سے حوالہ جو دیتے ہیں محمد صاحب کا, بھوشیہ پران, تو اس میں ہم نے باقاعدہ یہاں پہ بتایا تھا کہ وہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ ایک اسور ہے, ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے جس کو بتایا گیا ہے, اور اپنے ذاکر نالائق صاحب نے اس کو کیا کر دیا, اس کو بتایا کہ دیکھو یار یہ محمد صاحب کا ذکر جو ہے یہ بھوشیہ پرانا میں بھی ہے. تو دیز گائز آر ویری ویری ڈسپٹیو. آپ سمجھے یہ بات کو؟ جی. تو دیکھیے بات یہ ہے مدیحہ جی کہ اس کا جو ہے ہمارے ماڈریٹر حضرات جو آپ بائبل کا اوپر جو ویوز چاہتی ہے وہ لنک آپ کو دے دیا جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر بائبل میں فار دی سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر میں رسول اللہ کی زندگی دیکھ رہا ہوں اور اس میں رسول اللہ کا کیریکٹر اتنا نیگیٹو ہے کہ یار اس کو میں نبی اور رسول تو چھوڑ دو, میں ان کو ایک اچھا انسان بھی نہیں مان سکتا. تو اس کا ذکر ہونے اولن تو ہے نہیں, اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے, لیکن فار دی سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا جائے تو بھی ایسے انسان کو میں رول ماڈل یا نبی اور رسول کیسے مانوں جس کی لائف میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے اور قتل و قتال ہے اور اس میں سلیوز بنانا ہے, عورتوں کے اوپر ظلم ہے, عورتوں کو آبجیکٹ سمجھنا ہے, عورتوں کو نیچا دکھانا ہے. میں کیسے ان کو رسول مانوں, میں کیسے ان کو ایک رول ماڈل مانوں, میں کیسے ان کو ایک اچھا انسان مانوں؟ ایگزیکٹلی وہی میں سوچ رہی ہوں. پر پھر میں جب دیکھتی ہوں کہ جب اذان ہم سنتے ہیں نا, یا جیسے کہ ہم مڈل ایسٹ میں کافی ٹائم ہم رہ چکے ہیں, وہاں پہ دیکھتے تھے کہ جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو سارے راستے بھی مطلب بلاک ہو جاتے تھے, لوگ رستوں مطلب روڈز پہ آ کے تک نماز پڑھتے تھے, مسجدیں فل ہو جاتی تھی. اور جو اذان کی آوازیں سن رہے نا آپ مجھے؟ جی جی میں سن رہا ہوں, آپ بولتے جائیے. تو جو اذان کی آواز وغیرہ آتی ہے, جو قرات وغیرہ ہم سنتے ہیں, اس میں اتنی روحانیت کیوں لگتی ہے پھر؟ اچھا یہ بہت آپ نے جو ہے نا وہ صحیح سوال کیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اذان سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے گا اس میں آپ کو روحانیت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے جی. اوکے یار, اگر کسی کا ہیڈ فون ویڈ فون لگا ہے تو تھوڑا آواز کم وم کر لینا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کے کان نہیں پھٹ جائے. اوکے. اللہ اکبر, اللہ کیا بول رہے ہیں سمجھ گئے. نہیں ارے آپ روحانیت تھوڑے دیر بھی برداشت نہیں کر پائی, 10 سیکنڈ بھی نہیں برداشت کر پائی. نہیں وہ تو سمجھ گئی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, پر آپ بھی یہ مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ بھی مسلمان رہ چکے, میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے, جانا ہے کہ آپ پہلے دعوت کا کام کرتے تھے اور سارا کچھ ہے, تو آپ نے بھی کافی ساری 5 وقت کی نمازیں تو پڑھی ہوگی. تو جب نماز پڑھتے تھے آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا؟ نہیں. اچھا دیکھیے, نماز ہم جو پڑھتے تھے وہ ہم اس کو کیونکہ وہ فرض تھا ہمارے اوپر, اس وجہ سے ہم کو پڑھنا پڑتا تھا. میں آپ کو پر لٹرلی میں کہتا اگر ہوں میری کہ زندگی ابھی اگر امیجن کروں, اگر میں آج ایکس مسلم بنتی ہوں تو میں یہ چیز امیجن نہیں پہلے کر سکتی کہ بغیر اصل میں نمازوں کے. مدیحہ جی سنو یہ نا, میں 2-3 سوال آپ نے کیا ہے نا, پھر وہ مس ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ باقی رہے, لیکن آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے سے پہلے میں ایک عظیم جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہیلو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک عظیم و شان شخصیت کا سواگت کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. میرے پیارے دوستو, یعنی میرے اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, مومنوں کی الجھن, علم کا ساگر, علم کا خزانہ, روحانیت کے مالک, جن کے آنے سے نور ہی نور ہو جاتا ہے, ایسی شخصیت 2025 کی پہلی سٹریم میں, حالانکہ 2025 کی پہلی سٹریم ہو چکی ہے, وہ الگ بات ہے, وہ رات میں ہوئی تھی, لیکن جو آفیشیل نارمل 2025 کی جو سٹریم ہے اس میں آج پہلی انٹری کے طور پہ فرشی سلام کے ساتھ ہم سب
استقبال کرتے ہیں ہمارے پیارے ایڈم سیکر صاحب کا. بہت بہت ویلکم ہے ایڈم صاحب اینڈ ہیپی نیو ایئر ونس اگین. سر تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ، دھنیہ واد سر. آپ کی آپ بڑپن ہے، آپ اتنا پیار کرتے ہیں. ویسے سیریسلی اسپیکنگ تو بہن کے ساتھ آپ گپ شپے لگا رہے تھے، اذان انہیں بڑی پسند تھی، تو میں نے کہا ایک اذان میں چلا دوں ساحل صاحب. چلا دو نہیں ساحل صاحب، یہ میں چلا ایک دو. اذان چلاتا ہوں. اوم ہوں اکبر، اوم ہوں اکبر، اوم ہوں اکبر، اوم ہوں اکبر، اشہد ان لا الہ الا یہ کوئی اذان الام، ہی نہیں ہے، کوئی اذان تھوڑی ہے. اشہد ان لا الہ الا الام، اشہد ان من رسول الام، اشہد ان من رسول الام، صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی شری کرشنا، حی علی شری کرشنا، حی علی شری رام، رضی اللہ عنہ. حی علی شری رام، رضی اللہ عنہ. اوم ہو اکبر، اوم ہو اکبر، لا الہ الا الام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اذان تو آ گئی، تو واہ اس اذان میں سکون نہیں، کتنا سکون ملا ساحل صاحب؟ آپ کو ملا سکون سر؟ ذہنی سکون، واہ واہ دماغی سکون؟ یہ سر ساحل ہم نے بھائی ہی کی دی آواز تھی. آواز. ارے کو پہچان بھی لی مدیا جی نے. ساحل بھائی کی آواز تھی، اور یہ سب رام کرشن منو اور پتہ نہیں آپ کیا کیا بول رہے تھے اس میں. اچھا اور بتانے کا مقصد یہ ہے مدیا جی کہ آپ نے جو بچپن سے وہ بٹھا لیا ہے کہ جب وہ نام اللہ کا ہوگا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سکون ہے، جب وہی چیز پہ نام اگر شری کرشنا کا آ گیا، اوم کا آ اور یہ گیا، تو اب چونکہ معلوم ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کی بات، میں سمجھ گئی، پر مجھے یہ کہنا ہے جیسے کہ اگر حرم شریف میں بھی جب ہم جاتے ہیں، سب طواف وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر ہو جاتی ہے، تو کتنا ڈسپلن سے سارے لوگ صف بنا لیتے ہیں، اور مطلب اتنا ڈسپلن تو پاسبل ہی نہیں ہے کہیں اور نہیں دیکھنے نہیں، کے. پاسبل بالکل ہے، اور بہت زیادہ پاسبل ہے. آپ نے دیکھا نہیں آرمی کو، جب وہ آرمی ملٹری. جاتی ہے ملٹری، تو رومن ملٹری میں اس سے زیادہ اچھا ڈسپلن تھا. سو اف ڈسپلن کے صف کیسے باندھنی ہے وہ دیکھنی ہے، تو رومن ملٹری سے زیادہ ڈسپلن کسی میں نہیں ہے. یہ جو دین اسلام میں نماز ہے، یہ آپ کو لڑائی میں صف بندی کا ڈسپلن ہی سکھاتی ہے، بیکاز اسلام از اے واریر ریلیجن. اٹس اے واریر ریلیجن. اور آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی منہ سے بولتے ہیں کہ واریر ریلیجن ہے. اینڈ ہینس صف بندی آپ کو اس زمانے کی لڑائی میں، چونکہ آپ اس زمانے کی لڑائی میں اپنی رو کو توڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ لوگ جو ہے نا اندر آ جائیں گے، آپ کے اندر گھس جائیں گے، آپ کے رینکس کے اندر گھس جائیں گے. سو دا روز ہیز ٹو بی رو and then behind another row and another row, and you cannot allow the people to come in to the rows. That is why it is very disciplined. اور وہ ڈسپلن آپ کو دن میں 5 دفعہ سکھایا جا رہا ہے. ان ریالٹی اس ڈسپلن کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ لیٹس سے there is a God, okay, اور اس گارڈ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ لائن پر لائن میں کھڑے ہو کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، یا کرسی پہ بیٹھ کے اس کی بات کر رہے ہیں، یا زمین پہ بیٹھ کے اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی یا فرق ہی نہیں انڈیویجول پڑنا کرتے چاہیے ہیں. اس طریقے سے. ہاں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟
ٹھیک ہے, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈسپلن اور یہ سکون اور یہ سب اپنے دماغ کی باتیں ہیں. سکون کی بات کریں گے نا, سکون سکون از اے ڈفرنٹ تھنگ, کیونکہ سکون میئریبل نہیں ہوتا. یہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے, ساحل بھائی نے بڑا ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہوئی ہے, لیکن ابھی میں کر دیتا ہوں, پھر آپ کیونکہ ساحل بھائی یس کریں گے یس تو خود بتائیں گے. لیکن سمپل سی بات ہے, ایک نہیں کرسچن آپ کو بتاؤ سکون ان ملے کو گا, ایڈم صاحب. ہاں ایک کرسچن کو سکون ملے گا چرچ میں جا کے, ٹھیک ہے. ایک ہندو کو سکون ملے گا اپنے بھگوان کے پاس جا کے. ایک بدھسٹ کو سکون ملے گا بدھسٹ کے مندر میں جا کے. ایک یہودی کو سکون ملے گا اپنے ٹیمپل میں جا کے. تو سکون, صحیح بات ہے آپ اچھا, کی کہ سکون تو ایسا. ایک بھڑوے کو سکون ملے گا جب وہ اب ایسی بھڑوا باتیں گیری تھوڑا کرے گا. پلیز اوائڈ کریے, کیونکہ نہیں مجھے اوائڈ آپ نہیں, لوگ اس نہیں چیز کو سنیے سننے میری کی, بات, ایک مدیحہ منٹ جی, میری بات سنیے, میری مدیحہ بات جی سنیے. آپ نے سوال کیا تھا, جواب تو سن اچھا لینا پلیز. ہاں پر ایک منٹ میری اچھا بات مدیحہ سنیے. جی, وہ ہاں ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اچھا نہیں لگا ہاں تو دیکھو, ٹھیک ہے, میں جو لیکن نہیں ہم میں نے, آپ کو نا پچھلے ایک مہینے سے سن رہی ہوں, اوکے, آپ دونوں کو سن مدیحہ رہی سنیں گی ہوں. نہیں اب اس وقت کیونکہ میری ایگزامپل بری لگ گئی ہے. بہن نہیں نہیں ایگزامپل سن لیں میری اگر بات جب بری سنیے. ہے. ہاں نہیں میں میں ایک سنتا ہوں مہینے نا, سے میری آپ لوگوں کو سن رہی ہوں. مجھے ارے ساحل بھائی بہن کا بات تو پوری ایکسپلین ہونے کرنے کا دیں. طریقہ مجھے اچھا بہت اچھا لگتا ہے. وہ بہت اچھی طرح سے اور پیشنٹلی مدیحہ جی, سنتے ہیں لوگوں کو اور مدیحہ سمجھاتے جی, ہیں. اور مجھے اچھا ایڈم صاحب کی جو نالج. بیک سٹیج کرتے ہیں ساحل مدیحہ صاحب. جی تھوڑا رک جاؤ. دیکھو اگر ساحل کے پاس طریقہ ہے تو ایڈم صاحب کے پاس نالج بھی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ, یعنی ایک مثال میں ایڈم صاحب کہتے ہیں کہ یار ساحل صاحب کے پاس جو ہے نا مثال بڑی زبردست ہوتی ہے, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیے کچھ جگہ پہ انجیکشن سے کام چلتا ہے, کچھ جگہ پہ صرف دوا سے کام چلتا ہے, کچھ جگہ پہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے, اور کچھ جگہ پہ چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے. اب چیر پھاڑ کرنے کی جگہ پہ اگر ساحل کو بٹھا دیا جائے اور وہ بولے نہیں نہیں میں تو چیر پھاڑ نہیں کر سکتا ہوں, تو بھائی وہ تو پیشنٹ کو اس کے لیے خطرہ ہے, وہ اس کی موت کا باعث بن جائے گا. تو میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہیں آئے, لیکن آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ایگزامپل سمجھنے میں آپ کو آسانی کرے گا کہ یار دیکھو سکون جو ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ پیمانہ ہو سکتا ہے, ہر ایک کے لیے سکون الگ الگ ہے. یہ آپ اور کو ابھی میں, سمجھانا چاہ رہے تھے. اگر آپ کو غلط لگا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وی آر سوری آن دس, ہاں لیکن ایگزامپل غلط نہیں ہے. اب ٹھیک ہے ابھی آگے پلیز چلنا ہے, میں نے ابھی آگے چلنا ہے. جو ایک آگے سیریل چلتے ہیں کلر ہوتا مدیحہ ہے, جی. دیکھیں ہاں ابھی میں آگے چل رہا ہوں کیونکہ آپ نے میری بات نہیں ختم ہونی تھی. ونس اگین بھڑوا گیری کرنے والے اس دنیا میں ہیں, اور ہمارے پاس دنیا کے ہر معاشرے میں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹس اے ڈکشنری ورڈ. میں نے آپ کو گالی نہیں دی یا کسی کو گالی نہیں دی. آگے چلتے ہیں. ایک سیریل کلر کو, اور ہمارے پاس دنیا میں اتنے سیریل کلر ہیں اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, اور بعض لوگ پکڑے جاتے ہیں بعض لوگ نہیں پکڑے جاتے, اس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب وہ مارتا ہے, جب وہ قتل کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اغوا کر کے بیسمنٹوں میں رکھنے والے لوگوں کو, لڑکیوں کو اغوا کر کے بیسمنٹ میں رکھتے ہیں, وہ اس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب وہ نئی لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے اور اسے بیسمنٹ میں رکھ کے اس کے ساتھ ساری حرکت نہیں کرتا جب تک وہ مر نہیں جاتی, اور پھر وہ جا کے دوسری لڑکی جب تک اسے نہیں ملتی بیسمنٹ میں رکھنے کے لیے, تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اب میں نے ان کو لفظ نہیں دیے ورنہ میں یہاں پہ گندے والے لفظ ان لوگوں کو بارے میں بولتا. دا ہول آئیڈیا از کہ سکون کا پیمانہ ہر شخص, ہر قوم اور ہر ریلیجس اور ان ریلیجس آئیڈیالوجی کے لیے فرق ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ میں تحمل نہیں ہے وہ ایگزامپل کو پوری سننے میں. اگر آپ سن لیتی تو میں یہیں پہ آ رہا تھا, جب بات پوری ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ بھائی جان دیکھیں, اٹ از ناٹ کہ آپ کو سکون کس میں مل رہا ہے, اٹ از آل اباؤٹ کہ جس میں سکون مل رہا ہے کیا وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور اسی صحیح. لیے میں نے پہلے ریلیجس آئیڈیالوجی کی بات کی, لیکن پھر اس کے بعد میں نے ایکسٹریم ایگزامپل اس لیے دی ہے ساحل صاحب کہ پتہ لگے کہ بھائی پھر بالکل. اس کا مطلب ہے آپ کو یا مجھے تو سیریل کلنگ میں سکون ملتا ہے تو میں کہوں اچھا جی ٹھیک ہے سکون ملتا ہے تو آپ کرتے رہو. تو وہ صحیح ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے, صحیح بات ہے. وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اب میں وہ بی والی ایگزامپل نہیں دیتا ان کو کیونکہ ان کو پسند نہیں آ رہا. اب بات کریں ساحل صاحب ہاں پلیز. اچھا مدیحہ جی, آپ کو ابھی نارمل ایگزامپل دیا جائے گا, لیکن دیکھو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی, پھر ہم ٹھیک آگے ہے, میں بڑھیں وہی بول آپ رہی کے ہوں, آپ سوال میری پہ. بات ہی نہیں سن رہے. میں بول رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ سکون اور یہ نماز کا ڈسپلن اور یہ بارے میں آپ نے جو بھی ایکسپلینیشن دی ہے ایکسپٹیڈ, کنونسڈ. ابھی میں میرا سیکنڈ کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پلیز 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 گو اہیڈ, آپ کو سارے جو میں نے کوشچن پہلے پوچھے. پوچھا تھا, ہاں آپ کو میں ہاں نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسروں کی کتابوں میں ہے؟ ایڈم صاحب آپ نہیں کو ہے, دے دیں گے اس پہ. ہاں نہیں ہے, نہیں ہاں ہے. تو کہاں پھر پہ ہے؟ نہیں میں آرگیو نہیں کر رہی ہوں کہ ہے اور آپ مجھ سے ارے اس کے بارے میں آرگیو کرو. میں آپ کو پوچھ رہی ہوں سوال ہے کہ ان کا.
نہیں ہے. I don't know ہے کہ نہیں ہے, میں آپ کو پوچھ رہی ہوں ہے کہ نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر ملٹیپل سٹریمز کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, مزہ تبھی آئے گا نا جب آپ کو ویڈیو دکھائیں گے, ورنہ مزہ کیسے آئے گا آپ کو. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کے ذاکر نلائق نے سب سے زیادہ اس کے اندر ماسٹر کرنے کی کوشش کی تھی, تو اسی لیے میں نے ذاکر نلائق صاحب کو ہی روسٹ کیا ہوا. نہیں, ذاکر نالائق کو میں مانتی بھی نہیں ہوں, مجھے وہ آدمی آپ پسند ہی نہیں. مانے یا نہ مانے اس سے فرق کیا مجھے پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بولا سب سے نا زیادہ اس آپ کے کو ذاکر انڈیا میں وہ پاکستان جو میں. مدیا جی اس نے جو حوالے دیے ہوئے ہیں نا, اس کا توڑ آپ کو ابھی ملے گا. تھوڑا سا ہاں صبر کرے, آپ کو جواب مل جائے گا. میں آپ کے لیے ذاکر نلائق کی ہی ویڈیو لے کے آتا ہوں, کیونکہ ان کو ملا تھا نا سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں, ورنہ تو انڈیا پاکستان میں اور کسی کو نہیں ملا تھا. آ رہی ہے یہ لے, میں لے کے آتا ہوں آپ کو. دیکھیں, اگر اس طریقے سے ڈھونڈنا نا, تو اس طریقے سے میں قرآن میں کچھ بھی ڈھونڈ لوں گا. یہ لیں بکرے, انجوائے کریں, 3 منٹ کی ویڈیو ہے. جناب حضرت ذاکر نائک صاحب کے بارے میں, جنہوں نے بائبل میں فائنلی محمد ڈھونڈ لیا ہے. تالیاں. اور جناب ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں, یہ چلے سنیے. Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned by name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, Hikkum mamitakim bi kullu Muhammadim Sayyidudi Zairai Baina Jerusalem. He is most sweet. He is altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughters of Jerusalem. Here, the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is there. It says Muhammadim. آسم. کتنی کچھ زبردست قسم کی بات کی ہے جناب ذاکر صاحب نے, کہ سانگز آف سولمن کے اندر محمدن لکھا ہوا ہے, لہٰذا یہ محمد کا نام ہے. ویسے تو یہ لوگ کانٹیکسٹ, پچھلی آیت, اگلی آیت, فلانا, تفسیر, ٹمکانا, اتنا کچھ بولتے ہیں, لیکن یہاں پہ بائبل کو دیکھتے ہوئے کوئی کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. کیوں دیکھیں بھائی, اپنی بات سٹیج پہ جو بولنی ہے. لہٰذا میں ان کی یہ والی بات بھی مانتا ہوں. جاؤ, ذاکر تمہیں دیا, یہ نہیں دیکھیں گے کانٹیکسٹ, نہیں دیکھیں گے کہ یہ سلیمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کی بیوی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, نہیں دیکھیں گے ہم. لیکن آج ہم یہ ضرور ثابت کریں گے کہ امب کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو, سٹیج پہ آگے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہو. چلو آؤ دیکھیں ذرا, آپ ان کی پہلے لفظ پہ غور کیجئے گا. انہوں نے کہا ہے نام سے, بائی نیم محمد is mentioned in the Bible in the Old Testament. نام سے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ محمد نہیں, وہاں پہ اس کا نام احمد لکھا ہوگا بائی نیم. کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے من بعدہ اسمہ احمد, اس کا نام تو احمد ہونا چاہیے, وہاں پہ محمد نہیں. قرآن کے اندر 4 اور مقامات میں محمد لکھا ہوا ہے, لیکن جہاں پہ بات ہو رہی تھی نام کی, وہاں پہ تو احمد لکھا ہوا ہے, محمد تو لکھا ہی نہیں ہوا. لیکن چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. ذاکر بھائی, آپ نے ڈھونڈ لیا محمد, رادر آپ نے محمد ڈھونڈ لیا ہے, چلو کوئی بات نہیں. ذاکر بھائی, اگر میں آپ کی یہ بات مان ہی لوں کہ اگر لفظ کا تلفظ تقریباً سیم ہونا چاہیے اور وہ وہی لفظ بننا چاہتا ہے, تو ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ والی بات آپ کی میں مان لیتا ہوں. اس بات کو مانتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیبرو میں اور کیسا لفظ ہے جو کہ بالکل ایسا ہی ہے. ہیبرو کا لفظ اخبر. ہیبرو میں اکبر جو ہے وہ چوہے کو کہتے ہیں. ہیبرو میں اکبر چوہے کو کہتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا, اخبر, اخبار, دوبارہ سنیے گا, اخبار, یہ ہے مائی ہیبرو ڈکشنری. اخبر, اخبار, اخبر کا مطلب کیا ہے؟ چوہا, ماؤس, چوہا, وائٹ والا ہو یا براؤن والا ہو, چٹا ہو یا کالا ہو یا براؤن ہو. تو میرے بھائی ذاکر, آپ کی کہانی کے مطابق اللہ ایک چوہا ہے. تو میرے بھائی, اگر محمد سانگ آف سلمن میں لکھا ہے ہیبرو کے محمد کے مطابق, تو اللہ اکبر چوہا ہے. جی بہن, مقصد صرف یہ تھا اس بات کو دکھانے کا کہ 2 ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر سملر لفظ ساؤنڈنگ لفظ ہو سکتے ہیں, بٹ سملر ساؤنڈنگ لفظ سے وہ چیز وہی نہیں بن جاتی.
ٹھیک ہے. That is why I created this video. اس ویڈیو میں نے یہ نہیں دکھایا, یہ نہیں بتایا کہ یار کانٹیکچولی وہ سولومن کو خوبصورت کہہ رہی ہے اس کی بیوی, اور سانگز آف سولومن از اے لو اسٹوری کہانی جو کہ اس کی بیوی اور وہ آپس میں باتیں جو کر رہے ہیں وہ اس کی کہانی ہے, اور اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر بتایا ہوا ہے ایز اے قوم, نیشن, ڈفرنٹ اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اور یہی وہ ذاکر نائک ہے جو کہتا تھا سانگ آف سولومن ایک پورنوگرافک بک ہے. یہ اسی کے منہ کے الفاظ ہے, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اور پھر اسی پورنوگرافک بک میں اس نے محمد ڈھونڈا اور محمد لگا دیا. اتنے زیادہ ہپوکریٹ اور منافق قسم کے لوگ ہیں. تو اگر سیم ساؤنڈنگ لفظ محمد بنتا ہے نا, تو پھر اخبر جو ہے وہ چوہا ہے. میک سینس اور ڈزنٹ میک سینس؟ ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور چیز ہے. ہیلو جی. قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ جوز جو ہے وہ عزیر کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, اور جوس کو کرسچن, زہر کا پتہ ہی نہیں آج تک. ہاں تو وہی میں پوچھ رہی ہوں, کیا اس کی کیا سچائی ہے؟ کہ اللہ کو کرسچنس امب کا کا تو پتہ نہیں تھا. پتہ ہے, کرسچنس کا تو پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ سن آف گاڈ کہتے ہیں, بٹ نہیں, قرآن کے لیول پہ نہیں کہتے. قرآن میں 4 بار جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ کا بیٹا کہنے سے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, زلزلے آ جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ٹمکانا ہو جائے گا. پھر اگلی وہی آیت آتی قرآن ہے, میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا. مجھے بھی آیت کا اتنا مدیہ جی پتہ سن نہیں, لیں, مدیہ جی سن لیں, بقرہ میں ہے. مدیہ جی سن لیں, آپ کی ساری آیتیں دینے لگا ہوں. ایک تو آپ لوگ سنتے نہیں, جب سوال کرتے جواب کے لیے سنا کریں پلیز, بیکاز سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آسمان پھٹ جائے گا, فلانا فلانا فلانا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے پاس صاحبہ ہی نہیں. when he does not have a girlfriend, how can Allah have a son when he doesn't have a girlfriend? ٹھیک ہے, پھر اللہ اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی لہوا چاہیے ہوتا, کوئی فو پلے چاہیے ہوتا, کوئی سیکس پلے چاہیے ہوتا, تو ہم اپنے میں سے لے لیتے. We could have taken it from within us. So اللہ کے مطابق بیٹا پیدا ہونے کے لیے سیکس بہت ضروری ہے. کرسچینٹی کے اندر کہیں پہ سیکشل انٹرکورس سے بیٹا پیدا نہیں ہوا. وہ اسپرچل سن ہے. It has nothing to do with a sexual son. اللہ کو اس بیسک آئیڈیالوجی کا بھی نہیں پتا تھا. نمبر 1. نمبر 2, اللہ کی جو ٹرینٹی ہے وہ ہے اللہ, مسیح اور مدر میری. دنیا میں کوئی بھی کرسچن ایسا نہیں ہے جو اس ٹرینٹی کو مانتا ہو, جو مدر میری کو یا مریم کو ٹرینٹی کا پارٹ سمجھتا ہو. دیر از ناٹ اے سنگل کرسچن سیکٹ جو کہ مدر میری کو ٹرینٹی کا پارٹ مانتا ہو. تو لہذا اللہ کو اس چیز کا بھی پتا نہیں تھا کہ ٹرینٹی کیا ہے. جب اللہ قرآن میں آیتیں دیتا ہے کہ say not 3, نہ کہو 3, اللہ ایک ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے او عیسیٰ son of Mary, کیا تو نے کہا تھا worship me and my mother beside اللہ؟ تو عیسیٰ کہے گا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو بالکل صحیح کہے گا, اس نے ایسا نہیں کہا تھا. مدر میری کی اس نے کبھی پوجا نہیں کرائی تھی. سو دا ہول آئیڈیا از کہ اللہ کو بیسکس آف کرسچینٹی کا نہیں پتا تھا اور بیسکس آف جوڈائزم کا نہیں پتا تھا. جی, ڈیڈ آئی آنسر یور کوسچن؟ مطلب جوز عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں. جوز کو عزیر کا ہی نہیں پتا, اللہ کا بیٹا ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. عزیر ہے کون؟ ایسے کوئی ایک شخص ان کے اس میں گزرا ہے نا, عزرا کے ایسے کوئی جس کا کوئی سملر نیم نہیں. عزرا از سم تھنگ ایلس اینڈ عزیر از سم تھنگ ایلس. عزرا کا عربک ٹرانسلینیشن عزیر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے ہی ہوتے ہیں نا, جیسے کہ داؤد کو ڈیوڈ کو داؤد بولتے ہیں. آپ دیکھیں ڈیوڈ کو داؤد بنایا, آپ نے بنایا نا, ان کے پاس تو کہیں پہ نہیں ہے داؤد. وہ تو کہتے ہیں داؤد کون؟ نمبر 1. نمبر 2 کا عزیر نہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. نمبر 2 داؤد کا بھی جیزس یا یشوع کا عیسیٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. مجھے کہتا ہے کہ یار تم عیسائیوں کو جانتے ہو, میں کہتا ہوں میں تو جانتا ہی نہیں. عیسائی کون ہے؟ مسلمان عیسائی ہیں, کیونکہ مسلمانوں کی کتاب میں عیسیٰ, باقی تو دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں عیسیٰ کون ہے. کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ساری جو ایون جو پروفٹس کے بھی نام ہے قرآن میں, ایسے لگتا ہے کہ یہ سنی سنائی کسی نے مطلب ایسا کچھ اوور ہیئر کر لیتے ہیں ہم کسی کی بات, اور وہ پوری نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کچھ بول دیتے ہیں. لوگوں نے محمد کو کہا کہ تو صرف ایک کان ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28, یو آر جسٹ این ایئر, تو ایک کان ہے. تو اللہ نے کہا ہاں یہ ایک اچھا کان ہے.
تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب آپ عزیر کچھ نہیں, اس بات پہ بھاگے نہیں, اس بات میں اس کو ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ دیٹ مینس؟ کدھر ہے یہ لکھا ہوا؟ قرآن چیپٹر نمبر 9 میں دکھاتا ہوں. محمد کو قرآن لوگ کہہ رہے تھے کہ تو صرف ایک کان ہے. لوگ کہہ رہے تھے تو صرف ایک کان ہے. یہ ایک اچھا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے عربی کی. سورت And among آیت them نمبر are those who abuse the prophet and say he is an ear. تو صرف ایک کان ہے. یہ تو صرف ایک کان ہے جو عربی کی کہانی ہے, ایئر ہے. اس عربی کی کہاوت ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورت توبہ کی آیت ہے یہ. جی, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. اچھا یو آر جسٹ این ایئر. یہ دیکھیں اردو میں پڑھ لیں. اردو کہاں سے, پاکستان سے, انڈیا سے؟ انڈیا سے. انڈیا سے. ہندی پڑھ لیں. سہیل صاحب ہندی میں پہلی لائن پڑھیے گا اس کی. تتھا ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو نیرا کان ہے. کان ہے. اچھا, نا دا کان مینس, یہ کہاوت ہے جو وہاں پہ بولی جاتی ہے. انڈیا پاکستان میں یہ کہاوت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ انڈیا پاکستان میں یہ والی اسٹریٹ لینگویج یا یہ والی کیا کہتے ہیں سہیل صاحب اس چیز کو یار, جو ڈکشنری سینٹینس نہیں ہوتا بلکہ اسٹریٹ سینٹینس ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہاوت ہی بول لیجئے, کہاوت تو بنی لمبی ہوتی بنائی ہے, جو کہاوت, نہیں جو ہم اسٹیٹمنٹس مطلب بولتے خود ہیں سے نا. بنا لیا, خود ہاں سے تو بنا الو کا لیتے ہیں نا. پٹھا ہے, الو کا پٹھا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا, یعنی اٹس دیسی کچھ کیا کہتے ہیں, بھول گیا مجھے. اینی ہاؤ, سلینگ بول رہے ہو. سلینگ کائنڈ آف سلینگ. تو یہ سلینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو کچھ سنے اس کو آگے سے بولنا شروع کر دے, جو سنے اس کو اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دے. اسے کہتے ہیں کان ہونا. یہ عربی کی ایک لغت ہے جو کہ بولی جاتی ہے, سلینگ ہے. اب آپ اس سلینگ میں دیکھیں, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کان نہیں ہے. دیکھیں اب آگے سے اللہ ڈیفینڈ کیسے کر رہا ہے. سے کہہ دے an ear for goodness for you that believes in Allah and believes the believer and mercy to those who believe among you. ایون اللہ نہیں کہہ سکا کہ یار تو ایک کان نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, نہیں کہہ دے کہ تو ایک اچھا کان ہے جو اچھی چیزیں دیتا ہے. Imagine this. تو قرآن سارا کیا ہے, لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو محمد نے کہہ دیا اپنی طرف سے ایسوسیٹ کر کے, اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یار لوگ کہہ رہے تھے, منافق کہہ رہے تھے نا, پیپل ابیوز کر رہے تھے, کفار کہہ رہے تھے یا منافق کہہ رہے تھے, یار تو صرف کان ہی ہے, پتہ نہیں یہاں سے سنتا بولتا تھا, یہاں سے سنتا بولتا تھا, یہاں سے سنتا بولتا تھا, یہاں سے سنتا بولتا تھا. ابیوز کر رہے تھے, ایزا دے رہے تھے اس کو. امیجن کرو یار, بالکل صحیح کہا آپ نے, اچھا تو بنی بنائی کہانی ہے. یہ عزیر کو ہم جانے دیتے ہیں جو قرآن میں جس کا ذکر ہے, پر جو عذرا ہے, عذرا کا ذکر جو آتا ہے, ایزرا ہے تو ایزرا تو پھر اس کا پھر, لیکن یہاں پہ جو ایزرا کو بھی اگر آپ مان لو تو بھائی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اینی بڈی جو کہ رب کے احکامات کے اوپر چلتا ہے اس کو بیٹا اور بیٹی کہا گیا ہے. اسی لیے کرسچینٹی کو دین نہیں کہا جاتا بلکہ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے, کہ جب آپ رب کے کہنے کے اوپر چلیں گے تو آپ اس کے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ جو ہے وہ رب کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. You will be called the sons and daughters of God. ٹھیک ہے, اب sons and daughters of God and monogeneous son is two different theologies in the Greek New Testament. Who is monogenes and who is normal son and daughter? تو پھر ازرائی کیوں, پھر تو موسیٰ بھی, پھر موسیٰ بھی لے لو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو نہیں بولا گیا ہے نا. نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اچھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بولا ہوگا, ہاں قرآن کی تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موسیٰ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا, نیو ٹیسٹمنٹ میں تو تھا نہیں موسیٰ. ایزرا جب جوز کی بات کریں گی تو جوز نیو ٹیسٹمنٹ میں کہاں سے آئیں گے, جوز تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی آئیں گے نا. ہاں جی, ایزرا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی آئے گا نا. ہاں تو پھر موسیٰ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں پہ ایزرا کی بات کر رہی ہیں وہاں پہ موسیٰ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو گاڈ کہا گیا. وہ مجھے نہیں پتا نا, اس لیے میں بول رہی ہوں. اوکے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے. تو بہن آپ کو کسی بارے میں بھی نہیں پتا, آپ کو قرآن کے بارے میں بھی نہیں پتا, لیکن میں آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں نا کہ پھر آپ اچھا میں آپ پھر کو آپ یہ بتا کہیں, دوں, میں نے عالمت کا 2 سال کا کورس کیا ہے. بہن آپ کو نہیں پتا نا, کوئی بات نہیں, میں عالمت کے کورس کرنے سے بندے کو سمجھ نہیں لگ جاتی. رک جائیں ذرا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, آپ ایزرا کی بات کریں, آپ کو تو نہیں پتا ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, کوئی مسئلہ نہیں.
And the angel of Yahweh appeared to him in a blazing form in the midst of the bush fire. Look and behold, she was a bush fire. And Moses sight see, okay, नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं है. एक सेकेंड. 7 में है. मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि अरे बहन वो इंटरेस्ट की बात नहीं है ना, सबर करें. एजरा को बता रहा हूँ यार, एक तो आप लोगों को यार इसमें एक सवाल करते हैं तो सबर नहीं करते ना. एक मिनट, आप साहिल भाई को प्लीज बुला लीजिए आगे. सवाल का जवाब मदिया जी आपने एक सवाल किया है. आपके पास टाइम कम है क्या? जी. ओके. तो यार आप जो सवाल कर रहे उसको कंप्लीट किए बिना अगर आप बोलेंगे नहीं आगे बढ़ो तो कैसा चलेगा? या तो देखिए मैं समझ गई ना. आपने देखिए पहले मुझे आपने बताया कि उनका जिक्र है कि नहीं है. आपने बताया कि ये सब कुछ गोल गोल बातें करते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक किधर कुछ है नहीं है, और लैंग्वेज मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड होने से कुछ साबित नहीं होता. ये समझ गई मैं. सुकून की बात आपने की, वो भी मैं समझ गई कि आपका कहने का क्या मतलब है. मेरे बहुत सारे डाउट्स है और मेरे पास अभी वक्त भी कम है, पर मैं चाहती हूँ जितना ज्यादा हो सके मैं उतना कवर कर पाऊँ. इसके लिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे मोसेस को क्या कहा गया है, सन ऑफ. यार आपको इंटरेस्ट हो ना हो, ये एजरा को डिफाइन कर रहा हूँ मैं. एक बार आप है ना हवाला बेहतर होगा ना कि आप मेरी कुरान से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड बातों का क्वेरी का जवाब दे. मदीहा जी आपका बुनियादी सवाल ही बाइबल के ऊपर से था ना. एक बार आप देख लीजिए, आपको आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा. कोई मुश्किल नहीं यार. आप चाहिए तो नेक्स्ट टाइम आना, बाकी के सवाल ले लेना, कोई मुश्किल नहीं. हम लोग जो है ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे कल एडम साहब के चैनल पे स्ट्रीम होगी, आप वहां पे आ जाइए. मैंने क्या कहा था आप आते ही, आप जितने सवाल है कर लीजिए, ताकि हम चाहते हैं इस गंदगी से, इस दिमागी अपंगता से आप निकले. आपके पास अभी टाइम नहीं है, इसका जवाब ले लीजिए, कल आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं. लेकिन आधा अधूरा जवाब मत लीजिए. और देखिए क्या होता है मदिया जी, आपके जरिए से आप जो सवाल उठा रही है, बहुत मुमकिन है कि आप वाले सवाल बाकी मुसलमानों के अंदर भी हो, कई सारे लोगों के अंदर. तो एटलीस्ट आपके जरिए से बाकी लोगों को भी जवाब मिल जाएगा, वो भी रेफरेंसेस के साथ. तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा हवाला देख लीजिए, और अगर वक्त कम है तो आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सवाल लेके आ जाइएगा. ओके जी एडम साहब बताइए. आप एजरा को बेटा कहने पे आपको मसला है. कुरान ने बताया कि ओल्ड टेस्टमेंट में एजरा को बेटा कहा गया, तो भाई फिर मोसेस को गॉड कहने पे क्यों नहीं इतराज है? देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, सी आई हैव मेड यू लाइक गॉड टू द फेरो. मैंने तुझे खुदा बना के भेजा. लाइक को अगर हम एनआईवी को छोड़ते हैं, मैं अब आपको ट्रांसलेशन दिखाने लगा हूँ. आप ये कौन से बहन आप चुप कर जाए फिलहाल, आप चुप कर जाए, मुझे पहले अपना पॉइंट बताइए. मेरे पास भी बाइबल है, मैं खोल के देख लूंगी. एक्सोडस क्या है, ये कौन सा वर्स है? अगर आप पहले सुन लेंगे ना तो मैं रेफरेंसेस सारे दूंगा. मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ, उसके बगैर मैं जाता नहीं. ठीक है, पहले सुन लें. ओके अब डिफरेंट ट्रांसलेशंस दिखा रहा हूं मैं आपको. आई हैव मेड दी ए गॉड टू फेरो, और सिर्फ तुझे खुदा नहीं बनाया. एंड एरन योर ब्रदर शैल बी दाई प्रॉफिट, और जो एरन है जो तेरा बेटा है वो तेरा प्रॉफिट होगा. सो इमेजिन दिस कि मोहम्मद ने कुरान में एजरा की बात तो कर दी कि एजरा को तुम खुदा का बेटा मानते हो, लेकिन वहां पे जो कुरान में कहा गया है वो उसी तरीके से कहा गया जिस तरह क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा खुदा का बेटा है. सो वो इक्वेलिटी की फॉर्म में कहा हुआ है, ईसा की इक्वेलिटी की फॉर्म में, हालांकि उस इक्वेलिटी फॉर्म में कोई नहीं मानता. नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई चीज पकड़नी थी मोहम्मद ने तो उसको ये पकड़ना चाहिए था. उसको वो नहीं पकड़ना चाहिए, उसको ये पकड़ना चाहिए था कि मूसा को तुम लोगों ने खुदा बना लिया. बेटे को छोड़ो, मूसा को तुम लोगों ने खुदा बना लिया. अगर कोई पकड़ने वाली चीज थी तो ये थी कि मूसा को तुमने खुदा बना दिया, और उस एरन को, हारून को तुमने मूसा का प्रॉफिट बना दिया. ये तो सिर्फ एक सरासर ज्यादती है, ये तो सरासर ज्यादती है. अगर कहना चाहिए था तो ये कहना चाहिए था, नॉट द अदर थिंग अराउंड. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई ब्रॉट दिस अप. वही मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि कौन सा वर्स है. और एक्सोडस 7 मैंने 3 दफा देखा था, आप स्क्रीन नहीं देख रही. ये 7 है, जब मैंने पहले भी यहाँ पे रोका हुआ था स्क्रीन जब आप बोल रही थी. ये 7 है. ठीक है, उसकी वर्स नंबर 1 है. ठीक है.
सो मोहम्मद को कुरान में मूसा को लाना चाहिए था कि तुमने मूसा को सही खुदा है। बना दिया. एजरा कौन है? एजरा इज नॉट इवन ऑन अ हायर स्टैंडर्ड. अगर किसी को लाना चाहिए था मेल्किजेड को लेके आते. मेल्किजेड जो है वो एक ऐसा बंदा है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिसके बारे में आज तक वो लोग शाइबे में है कि ये किधर गया और कब आया और क्यों गया. ठीक है, अब उसको लेके आते. अल्लाह ने एजरा कैसे डाल दिया? एजरा की कोई इतनी वैल्यू ही नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर. ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तकरीबन 168 हाई रैंक्ड पीपल्स के बारे में बातें हुई हैं. प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट और छोटे प्रॉफिट और मैसेंजर्स. ठीक है, बाइबल के अंदर मैसेंजर छोटा होता है, प्रॉफिट ऊंचे लेवल पे होता है. कुरान ने उसको उल्टा कर दिया, मैसेंजर को ऊंचा कर दिया और प्रॉफिट को नीचे कर दिया. मैसेंजर तो कोई भी हो सकता है, मैसेंजर का मतलब होता है डाकिया. तो डाकिये की इतनी वैल्यू नहीं होती, प्रॉफिट की वैल्यू होती है. आपके कुरान ने इसको भी रिवर्स कर दिया, डाकिये की वैल्यू ऊपर कर दी और प्रॉफिट की वैल्यू नीचे कर दी. दिस इज रियली रियली सिली. बट वंस अगेन दिस इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ. द कॉन्टेक्स्ट इज एजरा को क्यों पकड़ा? क्योंकि जब आप कुरान में जाती हैं, ये वाली में, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में, 31 में मेरे ख्याल में जा रही है, मैं देखता हूँ 31 ही है, नहीं 32 है. okay. क्या हो गया यार? वकालत अल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, वकालत अल निसारा अल मसीह इब्न अल्लाह. नाउ उज़ैर इब्न अल्लाह उसी लेवल पे कह रहा है कुरान जिस लेवल पे निसारा कह रहे हैं मसीह इब्न अल्लाह. यानी सेम लेवल. इस लेवल के ऊपर, यानी कि गॉडहुड लेवल के ऊपर इब्न अल्लाह, नो जू एक्सेप्ट्स इवन एजरा टू बी इब्न अल्लाह इन दिस लेवल, इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं मानता. इस कॉन्टेक्स्ट में कोई नहीं मानता, क्योंकि जो यहूदी हैं वो भी वेट कर रहे हैं हाई मसीह की या किंग मसाया की ऑफ द डैनियल 7. इसीलिए यहूदियों ने पत्थर उठा के मारने शुरू किए थे जब क्राइस्ट ने क्लेम किया था कि आई एम द सन ऑफ गॉड, सॉरी आई एम द सन ऑफ मैन. क्योंकि जो सन ऑफ मैन है वो न्यू टेस्टमेंट के अंदर is the divine title which is taken from the Daniel 7 verse number 5 to 11. Now you understand कि मैं उज़ैर से मूसा पे क्यों जा रहा था. I hope you understand that now. जब आप मेरी बात कंप्लीट सुनेंगे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ. क्वेश्चन. तो मधिया जी, ये देखिए आपका जो बुनियादी सवाल था उसका जवाब तो आपको मिल गया है. नेक्स्ट सवाल आप कह रही थी कि कुरान से रिलेटेड है, क्या सवाल है आपका? कुरान से रिलेटेड मतलब मेरा ये सवाल है कि स्लेवरी जो थी इस्लाम में, ठीक है, वो किसने खत्म की, कब खत्म की है? मेरे खत्म हुई नहीं. नहीं, जहां तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो 4 खुलफा राशिदीन थे उनके वक्त तक भी स्लेवरी थी, पर उसके बाद में हिस्टोरिकली वो कभी और किस तरह खत्म हुई है, किसने खत्म की है, इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ. यूएन ने खत्म की है. और सऊदी ऑफिशियली लास्ट कंट्री था 1962 या 1968, 74 70s, हाँ आसपास, मतलब समझ लीजिए 62, 68 या 70. तो सऊदी वाज द लास्ट कंट्री ऑफिशियली. हालांकि आईएसआईएस वाले जो है वो अभी भी करते हैं, किया हुआ है. यू कैन सी डॉक्यूमेंट्रीज, बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें उन्होंने अपना यजीदी औरतों को उन्होंने गुलाम बनाया है. तो इस्लाम ने कभी नहीं खत्म किया है. पर ऐसे you were right, 1962, my bad, you are absolutely right. मैंने अभी वेरीफाई किया है. और सऊदी अरब में स्लेवरी यूएन के कहने के ऊपर 1962 में खत्म हुई थी. असल में बहुत सारी कंट्रीज में 1850 के बाद स्लेवरी की एबॉलिशमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और उसमें किंग मार्टिन लूथर किंग ने बहुत ज्यादा काम किया था इस चीज के लिए. अमेरिका में था मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ही इज द वन जिसने ये बेहरा सबसे पहले उठाया था. और जो दूसरा इनका प्रेसिडेंट कत्ल हुआ था वो भी स्लेवरी की वजह से गया था. लिंकन के बाद जो एक और था जो इसी वजह से इसको मारा गया था कि वो स्लेवरी के ऊपर गेम डाल रहा था. जो अमेरिका की सिविल वॉर है वो भी इसी वजह से हुई थी कि नॉर्थ में कुछ स्टेटें थी जिन्होंने फैक्ट्रीज बना ली थी और सारा कुछ कर लिया था, एंड दे डिडंट नीड द स्लेव्स.
ساؤتھ کے لوگوں کو سلیو چاہیے تھے کیونکہ وہ بھی ایگریکلچر اور یہ وہ کام کر رہے تھے, اینڈ دے نیڈیڈ سلیوز, ورنہ ان کی ایگریکلچر مہنگی ہو جاتی. تو سول وار جو سٹارٹ ہوئی تھی 18 سمتھنگ میں, وہ اسی وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ نارتھ نے کہا تھا سلیوز ختم ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ساؤتھ میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا تھا سلیو ختم ہونے چاہیے, بٹ دین دا وار سٹارٹیڈ کیونکہ سدرن اسٹیٹس کا سارا جو اکانومی تھی وہ چل ہی سلیوز کے اوپر رہی تھی, اور اس کی وجہ سے سول وار ہوئی تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. باقی مجھے اتنی ڈیٹیل ہسٹری کوئی نہیں پتا, تھوڑی بہت ہی پڑھی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سلیوری کو ختم کیا گیا, لیکن آپ کی مسلم کنٹریز نے 1940s تک ایک بھی کنٹری نے سلیوری ختم نہیں کی تھی, اور پھر آہستہ آہستہ جب انہیں کہا گیا, یو این نے کہا کہ بھائی جان ہم تمہارے اوپر سینکشن لگا دیں گے, ہم تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, تو پھر سلولی اینڈ گریجولی ڈفرنٹ اسلامک کنٹریز نے سلیوری ختم کی. اسلامک کنٹری نے سب سے لاسٹ میں سلیوری ختم کی تھی کیونکہ ان کی کتاب میں ہے, اور ابھی بھی اسلامک کنٹری جو کہ یو این کے ساتھ نہیں چلے گی وہاں پہ سلیوری ہو جائے گی, جیسا کہ افغانستان میں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو فریئنگ آف سلیوز کا کانسیپٹ ہے اسلام میں, جیسے ہم سنتے ہیں کہ ابو بکر صدیقی نے بہت سارے سلیوز کو آزاد کر دیا تھا, اور اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو وہ سلیو بلال تک کو تو آزاد نہیں کیا تھا, ہاں ابو بکر صدیق نے بلال تک کو تو آزاد نہیں کیا تھا. نہیں, پر کافی ایسے سنتے ہیں نا حدیثوں میں وغیرہ کہ ابو اس سے بکر کیا نے فرق پڑتا ہے, سلیو ہوں گے تو آزاد کریں گے نا. اسلام میں قرآن میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے تو ایک سلیو آزاد کر لو, یا 10 وقت کا کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ. نہ ایک سلیو کی اوقات 10 غریبوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانے کے برابر تھی, یعنی کہ اگر 100 روپے میں آپ ایک وقت کا درمیانے درجے کا کھانا کھلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 روپیہ اوقات تھی ایک سلیو کی, ٹھیک ہے, یا تو سلیو آزاد کر دو یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ, یہ آپ کی اوقات ہے ایک سلیو کی. تو بیسیکلی the thing was کہ ادھر اتنے سلیو تھے کہ کچھ سلیوز کو چھوڑنا بھی مسئلہ نہیں تھا, اور نہیں تو اس کو کھانا کھلا دو 10 مسکینوں کو. سو وٹ, آپ کو سلیو آزاد کرنا ضروری نہیں ہے. محمد نے خود ان ڈھیر سارے سلیوز, زیادہ آسان تھا کھانا کھلانے سے زیادہ. ہاں, دیٹ از ہاؤ مینی دیور. کیونکہ دیکھیں محمد نے سلیو آزاد, اچھا چلیں میں آپ کو محمد کی اپنی بات کرتا ہوں. اچھا, محمد کی ایک بیوی تھی, اس کا نام تھا ممونہ, ٹھیک ہے جی. میمونہ نے اپنا ایک سلیو آزاد کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس نے آ کے جب محمد میمونہ کا ٹائم آیا نا, تو محمد آیا میمونہ کے پاس. لیٹس جسٹ ریڈ اٹ تاکہ 19-20 نہ ہو جائے بعد میں آپ کہیں گے میں نے غلط پڑھ دیا. اوکے دیکھیں, narrated by Qurayb, the freed slave of that Maimuna bint Haritha, جو محمد کی بیوی تھی, told him that she manumitted a slave girl, کہ اس نے ایک سلیو عورت کو آزاد کر دیا without taking the permission of the prophet, محمد سے پوچھے بغیر. On the day when it was her turn to be with the prophet, تو وہ جب دن آیا, محمد کو باری لگائی ہوئی تھی, 11 بیوی تھی, ایک دن ایک بیوی کے تھا, ٹھیک ہے, تو جب وہ دن آیا محمد کا کہ محمد اس کے ساتھ رہے, she said, do you know O Allah messenger, کیا آپ جانتے ہیں messenger of Allah, I have manumitted my slave girl, میں نے اپنی slave girl آزاد کر دی ہے, مجھے بہت ثواب ملے گا, right. جواب کیا دیتا ہے محمد, he said, have you really, کیا واقعی, she replied, yes. He said, you would have got more reward, تمہیں زیادہ ثواب ملتا, if you had given her, that means the slave girl, to one of your maternal uncles. بھئی اگر سلیو کی آزادی محمد کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی تو وہ اپنی بیوی کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں زیادہ ثواب ملتا اگر سلیو کو سلیو ہی رہنے دیتی, اپنے چچا زاد انکل کو دے دیتی, سوری ماموں کو دے دیتی. یہ بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 2592. ٹھیک ہے, اور یہ ایک نہیں ہزاروں ہیں. محمد نے کئی لوگوں کے فریڈ سلیوز, لوگوں نے کہا یار میں مر رہا ہوں تو میرے پاس جو ہے نا میرے سلیو آزاد کر دینا. محمد نے کہا ہیلو ایویں میں نہیں کروں گا, اس نے کینسل کر دیا. بخاری کی 2415 پکڑتے ہیں, 2415 پڑھتے ہیں, ایک سیکنڈ, 15 یہ لیں. A man manumitted a slave and had no other property than that, so prophet canceled the manumission and sold the slave. No? Like آپ کا پروفٹ کیسا ہے کہ سلیو آزادی کی باتیں کرتا ہے, لیکن یہاں پہ سلیو کو دوبارہ سے, اور محمد کے پاس ایک ٹیلر سلیو تھا, پتہ ہے آپ کو, ٹیلر,
ہاں محمد کا ٹیلر بھی ایک سلیو تھا. آپ کہتے ہیں محمد درجی. اپنے کپڑوں کے پیوند خود درجی. لگاتا تھا. کہاں خود پیبند, لگاتا تھا؟ ہاں. درجی. ہاں کدھر خود لگاتا تھا؟ اس کا ٹیلر تھا. یہ لو اللہ ارے میسنجر بھائی وینٹ ٹو ایڈم, یہ سیم ٹیلر. سوری میرے کو ہنسی آ رہی. تم ٹیلر کی بات کر رہے ہو, وہ وضو کرنے کے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو, وضو کرنے کے لیے پانی دینے والا بھی ایک بندہ رکھا تھا یار محمد صاحب نے. نہیں وہ سلیو گرل تھی. سلیو گرل تھی وہ. ابھی داؤد کی 332 ہے. ہاں پانی رکھنے کے لیے بچی رکھی ہوئی تھی کہ محمد کو وضو کا پانی دے. یہ لے میں کھولتا ہوں, رک جا. وہ 332 ہے. یہ لے میں وہ بھی لے آتا ہوں. رک جا تجھے مزہ آئے گا. ایک سیکنڈ. کافی لمبی ہے. یہ دیکھ. وہ ٹو مائی مدر ہی دین کالڈ a black slave girl for me and she bought a vessel which contained water. کالی سلیو بچیاں رکھی ہوئی تھیں ودو کے پانی کے لیے. سائل صاحب واہ, کیا کہیں گی آپ مدیہ جی. یہ دیکھیے آج تو ایک نئی چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, ٹیلر بھی اور اس کے اس بعد حدیث کا کیا کالی نمبر ہے؟ بچی بھی. بہن یہ سنن یہاں ابی پہ داؤد, لکھے دیکھیے ہوئے ہیں. آپ ابو اگر داؤد اسکرین دیکھتے ہو نا مدیہ جی, تو اس پہ اوپر لکھا ہوتا ہے. دیکھیے ابھی ہائی لائٹ کیا ایڈم صاحب. ٹھیک ہے. جی یہ بھی تھی, اور ایک بندہ بھی تھا, میں نے پڑھا ہوا ہے, ایک بندہ بھی تھا جو ہو سکتا ہے یہ گھر میں دیتی تھی اور باہر جو ہے وہ دوسرا والا دیتا تھا. سر ایک اس کے ایٹک میں بھی سلیو تھا جس کا نام تھا مشروب سم تھنگ. ایک سیکنڈ رکو, میں حدیث لاتا ہوں. رکو. محمد کے گھر میں ڈھیر سارے سلیو تھے. 4 ہاں ڈھیر سارے سلیو تھے یار. یہ دیکھ. عمر said I came and behold Allah messenger was staying on a mashruba attic room and a black slave of Allah messenger was at the top of its stairs and I said to him tell the prophet that Umar is here. یعنی کہ محمد کے دروازے کا خادم بھی کھلوتا ہوتا تھا وہاں پہ کہ جناب کوئی ایمینہ آ جائے. سلیو ہوتا تھا اس کا ایک. ٹھیک ہے. اور پھر جب محمد اس کا محمد کے پاس ایک کیمل ڈرائیور بھی تھا جو سلیو تھا. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ 61 میں محمد کا ہمارے پاس ہوتے ہیں نا ڈرائیور. پتا ہی اس ہے. زمانے ہمارے پاس ڈرائیور ہوتے ہیں سلیو. محمد کے پاس بھی کیمل ڈرائیور سلیو آپ کو تھا. پہلے بھی بولا نا کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک سلیوری تھی, اتنا میرے نالج میں ہے, تو مجھے پتا ہے کہ ان کے سلیوز تھے. مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ ان کے سلیوری ختم کب ہوئی, اور یہ جو سلیو آزاد کرنے والا کانسیپٹ مجھے سمجھنا تھا کہ کس طرح سے تھا. اس کے لیے میں نے یہ تو کوشچن ابھی بتایا نا آپ کو. جی آپ کیا بچائے بتائیے, لیکن اس گندگی سے نکلی آپ. اور یہ انڈیا پہ جو اٹیک کرنے آئے تھے یہ لوگ, انہوں نے یہاں سے سلیب لے جا کے بچے ہیں. 2 دینار میں بکے ہیں انڈین عورتیں. ہاں وہ تو ہم نے حوالہ بھی بتایا ہوا ہے اس کا. جی نیکسٹ سوال آپ کا کیا ہے؟ میرے ابھی کافی سارے سوال ہیں پر ابھی میں نہیں زیادہ وقت دے سکوں گی. کوئی ایک ایسا سوال بتائیے کہ ٹھیک ہے اس کا جواب مل جائے تو میں اس گندگی سے باہر نکل جاؤں, کیونکہ آپ مجھے پڑھی لکھی کافی لگ سارے رہی ہے. سوال ہیں کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہوتا نا کہ کوئی ریلیجن سے باہر نکلے. اچھا ایک بات بتاؤ مدیہ جی, جی آپ 1 مہینے سے ہمارا چینل دیکھ رہی ہے, 1-1.5 مہینے سے, آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے. میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اور مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی اسٹریم میں سنی ہے یا نہیں سنی ہے مثال, لیکن میں پھر بھی دے دیتا ہوں. آپ رمضان میں اور باقی دنوں میں آپ نے روح افزا تو پیا ہی ہوگا. جی پیا ہے نا, اچھا لگتا ہے. جی اچھا اس روح افزا میں 2 قطرہ پیشاب ملا کے دیا جائے تو آپ پیو گے؟ کوئی بھی نہیں پیے گا نا, ایسا کوئی پیے گا کیا؟ ایگزیکٹلی. تو دیکھیے آپ کے بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں, لیکن جب اس میں اتنی ساری غلطیاں بتا دی گئی ہے تو اب سینس نہیں بنتا ہے اس میں ٹکنے کا. ہاں آپ یہ کر سکتی ہے کہ اس گندگی سے باہر نکل جائے, اور اس کے بعد اور بھی جتنی گندگیاں ہیں, جو بھی سوال ہے اس کا آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ جواب لیتے جائیں. یہ تو ہے کہ یہ ڈاؤٹ میرے دماغ میں آیا ہے, تو میں ابھی اس کو پورا فالو اپ کروں گی اور چیک کروں گی ہر طرح سے. پر میں کوئی بھی ایسا یہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو مل جائے کہ نہیں ایسا تھا, اس کے لیے ایسا تھا. اس لیے میں ہر ایک پوائنٹ جو بھی میرے دماغ میں آتا ہے, چلیے کل جڑیے گا آپ ایڈم صاحب کی اسٹریم میں. ہاں تو میں نے لکھ کر کے رکھا ہوا ہے جو مجھے ڈاؤٹس آتے ہیں. کتنے ابھی تقریباً عمومی کتنے سوال ابھی بچے ہوئے آپ کے, تاکہ ہم کو بہت اندازہ ہو؟ سارے
मेरे पास कितने 30 फिर सवाल भी? है टोटल, 30 अच्छा, क्वेश्चन। 30 सवाल के बाद आप निकल जाएंगी ना? अभी तक के 30 है, क्योंकि देखिए पूरा मेरे पूरा तफसीर के साथ में इस तरह से कुरान वगैरह मेरे हाफ हुआ है पढ़ के। पूरा कोई कुरान मुश्किल नहीं। तो मैं पढ़ती हूँ, हर रमजान में पढ़ती हूँ, 2-2 3-3 मेरे कुरान फिनिश होते हैं, बट तफसीर के साथ मैंने आधा कुरान पूरा किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से सारा कुछ पढ़ लूँ, समझ लूँ, जान लूँ, और फिर उसके बाद में कोई स्टेप लूँ। ठीक, आपके अभी फिलहाल जो है 30 सवाल है, आज उसमें से लगभग 6-7 सवाल हमने कर दिए हैं। जी ओके, चलिए, बाकी भी हम आपको जवाब देंगे। कल एडम साहब की स्ट्रीम में आप जुड़िएगा, कुछ सवाल कल भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मदिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा साहिल साहब, आपकी बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत आप सॉफ्टली बात करते हैं और बहुत पेशेंटली सामने वाले को सुनते हैं, एंड यू मेक श्योर कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका कल इंतजार करेंगे। जी ठीक है? श्योर, ओके, थैंक यू सो मच।